الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا خواتین مردوں کو علمی متون یا قرآن کریم کی اجازت الروایہ دے سکتی ہیں؟ سوال کیا گیا ہے کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ مرد کو قرآن کریم یا علمی متون کی اجازت الروایہ دے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ شرعی علوم کی تاریخ میں خواتین کا کردار۔ شرعی علوم کی تاریخ میں عورت کا بہت واضح کردار رہا ہے۔ اس کے لیے سیدہ عابدہ اور فقیہ ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی مثال کافی ہے۔ آپ نے تعلیم و تربیت سمیت تبلیغ کا بہت کام کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا علم وراثت، احکام اور حلال و حرام میں سب سے پیش قدم تھیں۔ آپ کے ایسے شاگرد جو کہ آپ کے موقف کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ اس موقف کی گہرائی بھی سمجھتے تھے، ان میں آپ کے بھتیجے القاسم بن محمد بن ابی بکر اور آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر جو کہ آپ کی ہمشیرہ اسماء کے صاحب زادے تھے شامل ہیں۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے اہل علم کو دیکھا کہ وہ آپ سے وراثت کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے۔ سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں مجھے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ علم القضاء، تاریخ جاہلیت، اشعار، علم الفرائض اور طب کا علم ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ خواتین محدثات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد متعدد عالمات خواتین سامنے آئیں، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زینب بنت کمال کے حالات زندگی لکھے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور محدثہ تھیں۔ آپ کو شادی کا موقع نہیں ملا۔ ابن حجر رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ آپ نے زندگی کی 90 سے زائد بہاریں دیکھیں۔ آپ کی وفات سے علم حدیث میں لوگ بہت نیچے چلے گئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الدرر الکامنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ستیتہ بنت قاضی حسین محاملی کے حالات زندگی لکھتے ہوئے کہا آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا اور فقہ، فرائض، حساب، درر، نحو وغیرہ کی کتابیں زبانی ازبر کیں۔ آپ اپنے وقت کی فقہ شافعی کی بے مثال عالمہ تھیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 321۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل کے مناقب میں لکھی ہوئی اپنی خصوصی تصنیف میں امام احمد کے اساتذہ کا ذکر کیا تو ان میں صرف ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جن کا نام ام عمر بنت حسان بن زید ثقفی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 140 میں ذکر کیا ہے کہ یوم عرفہ کو شیخہ صالحہ عابدہ زاہدہ ام زینب فاطمہ بنت عباس بن ابو الفتح بن محمد البغدادیہ کی وفات بیرون قاہرہ میں ہوئی۔ ان کے جنازے میں بہت بڑی تعداد میں خلقت نے شرکت کی۔ آپ بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بڑی جرأت مندی سے ادا کرتی تھیں، حتیٰ کہ صوفیوں کے احمدی گروہ پر کڑی تنقید کرتی کہ وہ اجنبی مردوں اور عورتوں کو بہن بھائی قرار دے کر ان کے اختلاط کو جائز کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر نظریاتی اور عملی غلطیوں کا علمی رد کرتی تھیں۔ آپ بسا اوقات وہ کام بھی کر جاتی کہ جو مردوں سے بھی ہونے والا نہ ہوتا تھا۔ آپ پابندی کے ساتھ الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتی تھیں۔ آپ نے تقی الدین ابن تیمیہ سمیت دیگر اہل علم سے خوب استفادہ کیا۔ میں نے الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ کی تعریف کرتے ہوئے سنا۔ آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علم و فضل سے متصف قرار دیا۔ ابن تیمیہ یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ آپ کو المغنی مکمل یا اکثر یاد تھی اور ابن تیمیہ کو آپ کے بہت زیادہ اور معیاری سوالات کے سبب اور وافر ذہانت کی وجہ سے خصوصی طور پر درس کی تیاری بھی کرنی پڑتی تھی۔ آپ نے بہت سی خواتین کو قرآن پاک کی اجازت الروایہ عنایت کی۔ انہی خواتین میں سے میری ساس صاحبہ عائشہ بنت صدیق شامل ہیں جو کہ شیخ جمال الدین المزی رحمہ اللہ کی اہلیہ تھیں۔ اسی طرح عائشہ بنت صدیق کی بیٹی امۃ الرحیم زینب کو بھی آپ نے ہی پڑھایا جو کہ میری اہلیہ بنی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم فرمائے اور انہیں اپنی رحمت اور جنت کی شکل میں اعزاز عطا فرمائے، آمین۔ مردوں کی خاتون اساتذہ۔ اہل علم نے خواتین کے حالات زندگی قلم بند کرتے ہوئے ایسی عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے مردوں نے علم حاصل کیا۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ سے آپ کے بیٹے سیدنا حسین، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ اور انس رضی اللہ عنہم اجمعین سمیت دیگر نے روایت بیان کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء الراشدون صفحہ نمبر 50۔ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ سے سعید بن مسیب، شقیق بن سلمہ، اسود بن یزید، شعبی، ابو صالح سمان، مجاہد، نافع بن جبیر بن مطعم، آپ کے غلام نافع، ابن عمر کے غلام نافع، عطا بن ابی رباح، شہر بن حوشب، ابن ابی ملیکہ اور دیگر بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ حفصہ بنت سیرین ام حذیل، آپ سے آپ کے بھائی محمد بن سیرین، قتادہ، ایوب، خالد الحذاء، ابن عون اور ہشام بن حسان وغیرہ نے روایت بیان کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 507۔ فاطمہ بنت حسن بن علی بغدادی عطار، آپ سے ابو القاسم سمرقندی، قاضی مارستان، عبد الوہاب انماطی، ابو سعد بن بغدادی نے روایت بیان کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 480۔ ابو جعفر رعینی غرناطی کے حالات زندگی میں ہے کہ انہوں نے شاطبیہ کا درس فاطمہ بنت یونینی سے لیا تھا، کیونکہ انہوں نے الکمال الضریر سے اس کی اجازت الروایہ لی ہوئی تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے غایت النہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ اسی طرح ابراہیم بن ابی علبہ کے حالات زندگی میں ہے کہ انہوں نے قراءات ام درداء الصغریٰ حجیمۃ بنت یحییٰ الاوصابیہ سے لی تھی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے انہیں قرآن کریم 7 بار سنایا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے غایت النہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ عورت کا مرد کو اجازت الروایہ دینے کا حکم۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مضبوط حفظ والی خاتون مردوں کو قرآن کریم یا کسی اور ایسے فن کی اجازت الروایہ دے سکتی ہے جس کی وہ ماہر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص ایسی صورت میں جب وہ عورت بوڑھی اور عمر رسیدہ ہو، وہ کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ ہو، نہ ہی عورت کے لیے کوئی فتنے کا باعث بنے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 325759۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔